بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الرحمان۔ پروگرام ہم نوجوان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ریڈیو پاکستان پشاور سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے پروڈیوسر حامد اللہ خان ہیں۔ دوستو، ہمارے پروگرام کا پہلا سلسلہ منزل ہے آسمان ہے۔ اس سلسلے میں ہم کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور ایسی تجربہ کار شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جن کا معاشرے میں، سوسائٹی میں کیریئر کونسلنگ اور کیریئر بلڈنگ کے حوالے سے ایک اہم رول ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ظفر اللہ خان صاحب، جو کہ پشاور میں گزشتہ کئی سالوں سے ایجوکیشنسٹ اور کیریئر کونسلر کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ظفر اللہ خان صاحب برینز انسٹیٹیوٹ پشاور کے ریکٹر بھی ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ کیریئر کونسلنگ میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت ہمارے لیے نکالا تاکہ آپ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں، نوجوانوں کے ساتھ شیئر کر سکیں، ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ مجھے آپ نے یہ آنر دیا ہے تو میں اس کا آپ کا اور ریڈیو پاکستان کا بہت زیادہ مشکور، اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو ہمیں بتائیے کہ یہ کیریئر کونسلنگ کیا ہے اور یہ کیوں اہم ہے؟ جناب ضیاء الرحمان صاحب، جیسے کیریئر کاؤنسلنگ آپ نے کہا ہے، یہ لفظ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کیریئر اور کاؤنسلنگ۔ مختصر طور پہ آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیریئر ایڈوائزری، اگر میں کہوں گا تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اب کیریئر کیا ہے اور ایڈوائزری کیا ہے، اور یہ کیوں اتنا اس کی اہمیت پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ تو کیریئر، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بھی ایجوکیشنل پروگرام، کوئی بھی ڈگریز جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے سامنے اپنی ایک جاب کا ایک منزل ہوتی ہے جہاں پہ ہم قدم رکھتے ہیں اور اس سے آگے پھر ہم بڑھتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ سے مراد یہ وہ شعبہ ہے جو کسی بھی آپ نوجوان کو کسی بھی کیریئر میں آپ ان کو ایڈوائز کر کے ان کے جو ایکچول ہے، جو ان کی سیلف ایکچولائزیشن ہے، جو ان کی جو ایک کیریئر میں جو ان کا ایک ایمبیشن ہے، جو زندگی میں جہاں پہ پہنچنے کی ان کی ایک آس ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے آپ ان کو آسان سے آسان راستوں پہ لے جا کے ان کی جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ آپ ریئلائز کرتے ہیں، آپ ایکچولائز کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ظفر اللہ خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک نوجوان کا وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جب اسے سنجیدہ طور پر اس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیریئر کونسلنگ کی؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی میٹرک کے بعد آپ نے کس فیلڈ کا، سائنس کا یا آرٹس کا، کس کا انتخاب کرنا ہے۔ آیا یہ وہی مرحلہ ہے میٹرک کے بعد والا؟ کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت جہاں پہ ہم ویسٹرن ایجوکیشن سے زیادہ تر اس کو اپنے لیے ایک ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں، تو کیریئر کا جو ان کی شروعات ہے وہ بچپن ہی سے وہ والدین کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، تعلیمی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شروع سے ہی بچوں کی ایپٹیچیوڈ، ان کے اسٹرینثس اور ان کے جو زندگی کا جو محور ہے اسی کے اندر اس کو ایک آگے بڑھانے کا ایک پورا جو ایک لائف لانگ پروسیس ہے، یہ وہی سے شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یعنی کہ یہ ماں باپ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یہ گھر کی ماں تربیت باپ سے ہی شروع ہوتی ہے، اور وہ بچوں کی انہی خطوط پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جہاں پہ بچے کے اسٹرینثس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ان سے بچوں کو انہی چیزوں سے بچاتے ہیں جہاں پہ ان کی ویکنیسز یا کمزوریاں آتی ہیں، اور یہی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جب بچہ جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے
وہ اپنے ایجوکیشنل کیریئر میں اپنے میجرز کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ کا اس وقت شروعات ہم کرتے ہیں جب ہم اپنی ڈگریز کا اختتام پہ پہنچتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے والدین کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے، اس کو ایک بچے کے لیے ایک کیریئر پاتھ وے کا ایک پورا جو سبجیکٹ ہے اس کے مطابق ان کو چوائسز بچے کو بر وقت فراہم کرنے چاہیے، ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. سر ایک بڑا نارمل سے ہم نے اپنا دیکھا ہے اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ بعض اوقات بہت ساری ڈگریاں ہوتی ہیں نوجوانوں کے پاس، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے. یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ جناب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اتنی ڈگریوں کے باوجود بھی کامیابی کا حصول مشکل ہوتا ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ کا جو نظام ہے، جو ایک سبجیکٹ ہے، یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بالکل موجود نہیں ہے. اور اسی کی وجہ سے نوجوان جو ہے مارے پھرتے ہیں، اور وہ اپنے کیریئر میں ایک راستے پہ جو ایک اسٹریٹجک پلان ہے اس کے مطابق اپنی گول پر پہنچنے سے عاری ہوتے ہیں اور ناکام نظر آتے ہیں. اور اپنی زندگی میں بھی یہی ناکامی جو ہے ان کا جو ایک نتیجہ ہے وہ برآمد ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کا سوال ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پورے اس پہ جو میرا اظہار خیال ہے اسی طرح سے ہے جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا. سر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری یونیورسٹیز میں جب بچے ایڈمیشن لینے کے لیے آتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایف اے ایف ایس سی کے بعد گریجویشن کے لیے، بیچلرز یا ماسٹرز ڈگری پروگرامز کے لیے، تو اس وقت بھی ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً یونیورسٹیز میں وہ ٹیسٹ نہیں لیا جاتا اور ایڈمیشن مہیا کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی تو ایک ریزن ہے کہ جب ان کے اس ایپٹیٹیوڈ کو نہیں دیکھا جاتا، ان کے کیلیبر کو نہیں دیکھا جاتا اور ان کو ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے، تو وہ پھر 5-6 ڈگریوں والے بھی بیچ میں اسی طرح سے پیدا ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ ایک ٹیسٹ بھی ہو؟ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ یہی بات جو آپ نے کی ہے کہ پہلے تو تعلیم نہیں ہے، پروفیشنل ایجوکیشن نہیں ہے، اور اگر ایجوکیشن ہے بھی تو وہ ایجوکیشن پھر فوکسڈ ایجوکیشن نہیں ہے. اور اس ایجوکیشن کے شروعات میں تعلیمی ادارے اس بات کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے کہ جو ان کے لیے ایپلیکنٹس، جو کینڈیڈیٹس ان کے پاس آتے ہیں، تو شروع سے ہی ان کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، ان کے سائیکومیٹرک ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جائیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ بندہ یا جو طالب ہے یا جو طالبہ ہے، تو وہ ان کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں، اور ان اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے مطابق ان کو کوئی پروگرام آفر کیا جا سکے. ٹھیک ہے. ظفر اللہ خان صاحب، تو ہمارے نوجوانوں کے لیے آج کل ایسے کون سے شعبے ہیں جن میں وہ آگے جا سکتے ہیں، ایکسل کر سکتے ہیں، جن میں بہت مواقع ہیں کہ وہ آئیں اور کام کریں، پڑھیں، روزگار کے ذریعے بھی وہاں سے ان کے لیے جنریٹ ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے. بہت شکریہ. آپ کے سوال کو میں پوسٹ کووڈ ایک سیناریو کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ پوسٹ کووڈ جو ایک ایرا ہے، جو زمانہ ہے، یہ اس زمانے سے یکسر مختلف ہے جس میں ہم کووڈ سے پہلے رہ رہے تھے. یہ ایک ڈیجیٹل ایرا ہے جس میں آپ کی زندگی کے تمام جو معمولات ہیں وہ ایک اس میں ایک ڈیجیٹلائزیشن کا اور گلوبلائزیشن کا ایک عنصر جو ہے وہ بہت نمایاں ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہو گیا ہے، شامل ہو گیا بیچ میں. تو میں کہوں گا کہ جو اپرچونٹیز کے حوالے سے بات ہے، تو شروع تو ہمیں اپنی خود بینی سے کرنا چاہیے. جو بھی آپ کے اسٹرینتھس ہیں اس کے مطابق آپ کو اپرچونٹیز کی طرف اپروچ کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی. یہ پہلی بات ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اگر اپرچونٹیز، اس کے بعد اپرچونٹیز آپ دیکھتے ہیں تو اپرچونٹیز کے لیے میں کہوں گا کہ اسکائی از دا لمٹ. ایک چھو لو آسمان والی بات ہے کہ جس میں آپ میں اگر صلاحیت ہے اور اگر آپ میں جذبہ ہے اور اگر آپ میں آگے بڑھنے کی لگن ہے تو آپ آسمان تک چھو سکتے ہیں. لیکن میں نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور اس پہ زور دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو گلوبل سناریو میں دیکھیں. جو دنیا ان کو آفر کر رہی ہے تو یہ حکومت وقت سے بھی میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے وسائل نہیں ہیں جابس کی اور امپلائمنٹ پروویژن کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ساری دنیا میں اگر ایک طرف ہم دیکھیں پاکستانی نوجوانوں کو تو ایک یوتھ بلج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پریڈامیننٹلی جو ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے وہ 70% تک ینگ لوگوں پہ محیط ہے. جبکہ دوسری طرف اگر آپ یورپ کو دیکھ لیں، اگر آپ رشیا میں بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ جنریشن گیپ جیسے مسائل سامنے آتے ہیں کہ ان کے پاس اگر ایون جاپان میں آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ 70 اور 80 سے پلس ہے اور وہ ہماری راہ تک رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹیز لامتناہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے ہمارے ساتھ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے کی، بہت ہی سیر حاصل گفتگو. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے انشاءاللہ آگے مستقبل میں ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی. بہت شکریہ سر. سامعین کرام، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اگلا سلسلہ فری لانسنگ کا ہے اور اس میں ہم آپ کو پشاور کے ایک کامیاب اور باصلاحیت فری لانسر عمر افاق اعوان کی فری لانسنگ کے حوالے سے بہت مفید تقریر سناتے ہیں، جس میں انہوں نے ڈیجیٹل دنیا میں فری لانسنگ کے حوالے سے تقریباً ہر شعبے کے بارے میں بہت اچھی تفصیل سے بتایا ہے. آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر افاق اعوان ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے. میں آج جس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے فری لانسنگ. فری لانسنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پر آپ گھر بیٹھے اپنی کمپیوٹر اسکلز، اپنی انگلش اسکلز، اپنی کمیونیکیشن اسکلز اور اس کے علاوہ اپنی ڈیجیٹل اسکلز کو یوز کر کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا پہ. یہاں پر ڈیجیٹل سکلز سے مراد آپ کی 2D اینیمیشن ویڈیو سکلز ہیں، آپ کی گرافک ڈیزائننگ سکلز ہیں، آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ سکلز ہیں، آپ کی وائس اوور سکلز ہیں، آپ کی ویب سائٹ ڈیزائننگ اینڈ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی سکلز ہیں اور اس جیسی بے شمار ایسی سکلز ہیں جن کے ذریعے آپ آن لائن دنیا میں، فری لانسنگ کی دنیا میں آ کر سیلنگ کر سکتے ہیں اور ایک سیلر بن کے ان تمام سکلز کو اپنے لیے ایک ذریعے آمدن بنا سکتے ہیں. دنیا کے کئی کونوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں آپ کی انہی سکلز کی ضرورت ہے، لیکن ان کے خود کے پاس یہ سکلز موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو کہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں اور ان سے وہ اپنا کام کروا سکیں. تو اپنی آپ کسی بھی سکل کو لے جا کر کسی آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر شو کیس کرتے ہیں. ان آن لائن پلیٹ فارمز میں ہمارے پاس ہزاروں پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں پر آ کر آپ اپنی سکلز کو شو کیس کرتے ہیں اور دنیا کے کئی ممالک سے، ہر ایک کونے سے کلائنٹس آ کر آپ سے ان شو کیسنگ کی بنیاد پر کانٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ سے اپنا کام کرواتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کام کے بدلے میں ڈالرز کی صورت میں یا پاکستانی روپیز کی صورت میں یا اپنی کرنسی کی صورت میں پے کرتے ہیں. بات اگر کی جائے فری لانسنگ کی اہمیت کی تو فری لانسنگ نوجوان نسل کے لیے، خاص کر کے خواتین کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو نوکری ملنا بہت ایک مشکل کام ہے اور اگر کاروبار کی طرف بڑھیں تو کاروبار کے لیے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ درکار ہوتی ہے جو کہ بمشکل ہر ایک نوجوان کے پاس موجود ہو. تو اہمیت کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو فری لانسنگ ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو کہ اپنی سکلز کو لے کر یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں لیکن انہیں کوئی نوکری نہیں مل رہی. تو فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز پر وہ آ کر انڈیپینڈنٹلی گھر بیٹھ کر
وہ اس سے اپنی انکم کو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک نوجوان فری لانسنگ کر رہا ہے تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ فری لانسنگ کے ساتھ وہ کبھی بھی کسی اور جاب یا کسی اور بزنس کی طرف نہیں بڑھنا چاہے گا. اگر ساتھ ساتھ ہم بات کریں خواتین کی اور ان کے لیے فری لانسنگ کی اہمیت کی، تو خواتین کو گھر سے نکل کر نوکری کرنے میں بہت مسئلے درپیش ہوتے ہیں. سب سے پہلے ان کے فیملی ایشوز اس میں آ جاتے ہیں. فیملی الاؤ نہیں کرتی کہ ہماری بیٹی ہماری بہن گھر سے باہر نکل کر جاب نہیں کر سکتی. تو ایسے میں خواتین کے لیے یہ موقع ایک بہت ہی بہترین ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی سکلز کے ذریعے، اپنی کریٹیوٹی کے ذریعے وہ گھر بیٹھ کر آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے فری لانسنگ کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر جا کر اپنی ایک آمدنی کا ذریعہ اسے بنا سکتی ہیں. اگر بات کی جائے اس فیلڈ کے اندر ایک بہترین حکمت عملی کی، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فری لانسنگ صبر اور شکر پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کسی بھی کاروبار کو جب شروع کرتے ہیں تو اس کو ایک پروفیشنل لیول تک اٹھانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. اس تمام وقت میں آپ نے اپنے کام کے ساتھ مخلص رہنا ہے اور اللہ پاک کا شکر آپ نے ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے صبر کرنا ہے کہ آپ کو آرڈرز آئیں، کلائنٹس آپ کو فیچ کریں. اور اس کے علاوہ اگر دوسری حکمت عملی پوچھی جائے تو سب سے پہلے اس میں انکلوڈ ہوتی ہے آپ کی انگلش لینگویج اسکلز، آپ کی انگریزی زبان جس کے ذریعے آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. تو اس ڈیلنگ کی اسکل میں آپ کے اندر پروفیشنلٹی ہونا ضروری ہے. آپ جتنے زیادہ پروفیشنل ہوں گے اتنا ہی آپ کا کلائنٹ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا. پروفیشنل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ جن لوگوں سے مخاطب ہیں، جن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ یا تو کوئی ایک بڑی کمپنی ہے، یا تو ایک کامیاب انڈیویجول ہے جو کہ بہت سے بزنسز رن کر رہا ہے، یا تو کسی ویب سائٹ کا مالک ہے، یا کسی اور پروفیشنل فیلڈ کا اونر یا مالک ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ نے ان پروفیشنل لینگویج بالکل بھی یوز نہیں کرنی، ان پروفیشنل ورڈز، ان ایتھیکل ورڈز بالکل یوز نہیں کرنے. آپ جتنا ان کے ساتھ پروفیشنل طریقے سے ڈیل کریں گے اتنا ہی ان کا آپ پر ٹرسٹ بڑھے گا. اور تیسری چیز آپ کا اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا ہے. آپ جتنی حد تک اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں اتنی ہی حد تک اللہ آپ کو مزید نوازتا ہے. اس کے علاوہ آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ وہ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے. یہ ایک بہتر سے بہترین حکمت عملی ہے ایک کامیاب کاروبار کی طرف. ساتھ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے اپنی کامیابی کی دعا کریں. یہی انسان کی کامیابی کا راز ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا رشتہ اور اپنی دعائیں اور اپنی تمام امیدیں اپنے اللہ سے جوڑ دیتا ہے. تو یہی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہترین حکمت عملی ہے فری لانسنگ کی دنیا میں اور کسی بھی کاروباری دنیا میں کامیاب ہونے کی. اور آخر میں نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اس فیلڈ کے اندر بے شمار بے حد اپرچونٹیز آپ کے لیے موجود ہے، اور ان اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے آپ نے جتنی حد تک بھی ہو آپ نے کریٹیو بننا ہے. آپ کریٹیو بنیں، اپنی پروفائل کو اور پروفائل سے ڈیفرنٹ بنائیں، الگ بنائیں، تاکہ آپ کے کلائنٹس مجبور ہو کر لازمی آپ کی گگ کی طرف، آپ کی پروفائل کی طرف وزٹ کریں اور آپ کی سروسز کو اویل کریں. اس کے علاوہ ہر ایک کاروبار کا اصول ہے کہ آپ شروعات میں اپنی آمدنی کو بالکل نہیں دیکھتے. تو اسی لیے میرا یہ بھی مشورہ ہے آپ کو کہ آپ شروعات میں اپنا ایکسپیرینس بنائیں، سیکھیں، لرننگ کریں، خود کو پروفیشنل بنائیں، اور پھر ہائی بجٹس ڈیمانڈ کر کے اپنی ارننگ کو بہتر سے بہترین بنائیں. سامعین کرام، عمر افاق آوان کی آپ فری لانسنگ کے حوالے سے تقریر سن رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے بہت مفید معلومات ملی ہوں گی. اور یقیناً دوستو، آج کے دور میں فری لانسنگ گھر بیٹھے پیسے کمانے اور اپنی صلاحیتیں دنیا کو دکھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کے تیسرے سلسلے ہم کامیاب ہیں میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے باصلاحیت نوجوان سے کرواتے ہیں جن کا تعلق پشاور سے ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جمیل الرحمان کی، جو پچھلے 2-3 سالوں سے پشاور میں سرکاری سطح پر درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں. اردو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تجربات، ان کی تعلیم اور شعبہ اردو کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں، اور آپ یعنی ہمارے سامعین کے لیے اردو اور اردو ادب کے حوالے سے نئی معلومات آپ کے سامنے رکھ سکیں. بہت شکریہ جمیل الرحمان صاحب، ریڈیو پاکستان پشاور کے اسٹوڈیوز تشریف لانے کے لیے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب ہمیں ریڈیو مدعو کرنے کے لیے. اچھا جمیل صاحب، سب سے پہلے ہمیں اپنی تعلیم کے حوالے سے بتائیے اور یہ بتائیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. جی ضیاء صاحب، میں نے ایم اے اردو کیا ہے
اور موجودہ ایم فل کر رہا ہوں اور محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا میں ماہر مضمون کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ماہر مضمون اردو اسپیشلسٹ. ماہر مضمون اردو سبجیکٹ اسپیشلسٹ. ٹھیک ہے. اچھا جمیل صاحب یہ بتائیے کہ اردو کو بطور مضمون اور یہ لیکچرر کا شعبہ جو آپ نے سلیکٹ کیا، یہ بائی چانس ایسا ہو گیا یا پھر اردو سے آپ کو شروع سے ایک لگاؤ تھا؟ جی بالکل، یہ سوال اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں. میرا شروع سے ہی تقریباً اردو کی طرف میرا رجحان تھا. تو والد صاحب نے بھی کہا تھا کہ بیٹا جو کرنا چاہتے ہو کرو. ٹھیک ہے. اور میں نے وہی چیز فالو کی اور میں نے انہیں کہا میں اردو میں آگے ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں. اور الحمدللہ ماسٹرز میں نے اچھے نمبرات سے پاس کیا اور اس کے بعد دو تین سال بعد ہی الحمدللہ میں بطور ماہر مضمون کمیشن کی طرف سے سلیکٹ ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ کب سے، جب آپ میٹرک میں تھے یا ایف اے میں جب آپ آئے تب آپ کو یہ اردو کی طرف آپ کا رجحان ہوا، یا پہلے سے اسکول میں آپ کو اس طرف اردو کی طرف آپ کا لگاؤ تھا؟ بالکل، یہ اچھا سوال ہے. کالج لیول پہ جب میں کالج میں آیا انٹرمیڈیٹ میں، تو استاد ایک اہم کردار ادا کرتا ہے انسان کی زندگی میں. میں اپنے اردو کے استاد کو جب دیکھا تو ان کو شاعری پڑھنے کا انداز، نثر پڑھانے کا انداز، تو مجھے ایسی اچھا لگتا تھا. اچھا. وہ شعر سنتا تو وہ مجھے اچھا لگتا. تو بس پھر میں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی آگے اسی چیز کو اپنا کریئر بنانا چاہیے. تو آپ نے شاعری کی بات کی، تو کیا آپ خود بھی شاعر ہیں یا نہیں؟ نہیں، تخلیقی کام میں اتنا نہیں کرتا. میرا رجحان زیادہ تنقید کی طرف ہے. اچھا، یہ اس کا فرق ذرا سمجھائیے. یہ آپ نے بڑی ٹیکنیکل سی بات کی ہے کہ تخلیقی کام میں نہیں کرتا اور تنقید کی طرف ہے میرا رجحان. یہ ذرا ہمارے سامعین کو سمجھائیے. بالکل. شاعری دیکھیں، تخلیق، شعر لکھتا ہے وہ تخلیق ہے. اور اس شعر پر جب کوئی بات کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس میں کیا اور اس کو شعر کو بہتر بنایا جا سکتا تھا، یا اس کا معنی کیا ہے اس شعر کا، یہ کام ہوتا ہے تنقید نگار کا. یہ تو پھر بڑا مشکل کام ہے. نہیں، مشکل نہیں ہے. وہ ہر بندے کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے. وہ اسے اپنی شعر میں آزادی ہوتی ہے، آپ اس کی کسی بھی طریقے سے تشریح کر سکتے ہیں. دیکھیں، آپ کو کوئی شعر اچھا لگتا ہے تو یہ آپ کی تنقیدی حصی ہے کہ آپ کو اچھا لگا. اگر آپ کو ایک شعر اچھا نہیں لگا، کیوں نہیں اچھا لگا؟ کیونکہ وہ آپ کی تنقید پہ پورا نہیں اترتا. ٹھیک ہے، آپ کی جمالیات پہ پورا نہیں اترتا. اچھا جمیل صاحب، اب اردو کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اردو ادب کیا ہے. ہم جب اکثر بات کرتے ہیں نا اردو ادب، تو یہ اردو ادب کیا ہے؟ ذرا سادہ الفاظ میں ہمارے سامعین کو ذرا سمجھائیے. دیکھیں ضیاء صاحب، جب کوئی زبان ترقی کر لیتی ہے تو اس کے بعد اس کا ادب وجود میں آتا ہے. اچھا. اب اگر ہم دیکھیں، ہم کہیں کہ ادب ہے کیا، یعنی لٹریچر، اگر انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے لٹریچر، تو ادب کی آسان اور جامع تعریف یہی ہو سکتی ہے. پہلے تو اس کی کوئی تعریف مختص نہیں ہے کہ یہی اس کی تعریف ہے. اچھا. لیکن جو محققین نے اور نقادوں نے جو اس کی تعریف جو عام سادہ سے الفاظ میں بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ انسانی جذبات، خیالات، رجحانات، تاثرات اور تجربات، مشاہدات، ان تمام چیزوں کو انسانی فنکارانہ طور پر اور مؤثر طور پر تحریری انداز میں بیان کرنا ادب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جمیل صاحب، یہ بتائیے کہ یہ اردو نثر اور اردو شاعری میں کیا فرق ہے، یا پھر اردو شاعری یا اردو نظم؟ دیکھیں، نثر کہتے ہیں بکھری ہوئی چیز کو. اچھا. نثر میں الفاظ کسی خاص ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتے، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح بھی ہم دونوں بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک قسم کی نثر ہے. اگر اسے ہم تحریر کر لیں، نثر ہو گئی. ٹھیک ہے. جبکہ اس کے برعکس شاعری، یعنی جسے ہم نظم بھی کہتے ہیں، اب نظم کا لفظ منظم سے نکلا ہے. اس میں شاعری میں الفاظ ویل مینجڈ ہوتے ہیں، ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے اسے نظم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وزن کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ اس کا بنیادی فرق ہے. اچھا جمیل الرحمان صاحب، یہ بتائیے کہ اردو اور اردو ادب ہمارے نوجوانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، انسان کے ساتھ اس کے جذبات ہیں،
خیالات ہیں، اور ادب انسانی جذبات اور خیالات کا ترجمان ہے۔ آج کے سائنسی دور میں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، اس میں ادب کی ضرورت دگنی ہو جاتی ہے کہ طالب علم ادب کو پڑھے، اسے سمجھے، یا نوجوان ادب کو پڑھے اور اسے سمجھے کہ اس میں ہے کیا۔ ادب محض کہانیاں نہیں ہیں، ٹھیک، محض شاعری بھی نہیں ہے، اس میں تاریخ بھی ہے۔ اچھا، ہمارے ملک پاکستان کی قومی زبان بھی اردو ہے، تو اردو کے فروغ کے لیے اور کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اردو کے فروغ کے لیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس حوالے سے کافی ادیب بھی کام کر رہے ہیں، نقاد بھی کام کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اور موجودہ دور میں اردو رسم الخط اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ پہلے زمانے میں لوگ انگریزی میں جملہ بنا کر لکھتے تھے، بالکل صحیح، اور آج آپ صحیح دیکھیں کہ لوگ باقاعدہ اردو کی بورڈ لوگوں نے انسٹال کرنا شروع کر دیا اپنے موبائل میں، اور اردو لکھنے پر وہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اردو کی بحالی بھی ہے، اور آگے مستقبل میں یہ چیز انشاءاللہ نفاذ اردو کے لیے کام بھی آئے گی۔ تو جمیل صاحب یہ بتائیے کہ اردو ادب میں ہمارے نوجوانوں کے لیے آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ہمارے ملک میں کیا کیا مواقع موجود ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب ایک طالب علم ایم اے اردو کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ درس و تدریس سے منسلک ہو جائے، اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے، یہ میری نظر میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو پڑھانا شروع کر دو۔ تو ایم اے اردو کرنے کے بعد طالب علم کی اتنی خواہش ہو جاتی ہے کہ وہ مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ درس و تدریس سے بہترین آپشن دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے جو آج کے نوجوان ہیں وہ صحافت میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، جو اخبارات ہیں، اس میں ایڈیٹر بن سکتے ہیں، نیوز رپورٹرز بن سکتے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی جا سکتے ہیں، کنٹینٹ ایز اے کنٹینٹ رائٹر، اسکرپٹ رائٹر، بالکل ٹرانسلیٹر، بالکل ایز اے بطور مترجم بھی جا سکتے ہیں آگے۔ ٹھیک ہے، وہ ترجمہ نگار بن جائیں کہ ترجمے کریں، یا کسی شخصیت کے ساتھ آپ مترجم لگ جائیں، تو مواقع تو بہت ہیں الحمدللہ۔ آپ کسی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں تو موقع آپ کو ضرور ملے گا۔ آخر میں نوجوانوں کو، یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ جی، میں پیغام تو یہی دوں گا کہ ہماری طرف سے جب انٹرمیڈیٹ کر کے بچہ آگے جاتا ہے یونیورسٹی لیول پہ، تو اکثر بچے ہمارے پاس آتے ہیں کہ سر کس چیز میں ایڈمیشن کرنا چاہیے، کس چیز کا سکوپ ہے، کس چیز کا نہیں ہے۔ تو میں تو عموماً انہیں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ بیٹا، سکوپ تمام چیزوں کا ہے، بس خود کو ماہر بناؤ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمیل الرحمان صاحب، ریڈیو پاکستان پشاور کے اسٹوڈیوز تشریف لانے کے لیے اور ہمیں اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے اپنا، اور یقیناً آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک انسپریشن ہیں، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اردو کے شعبے سے متعلق، اردو ادب سے متعلق۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ ایک لیکچرر ہیں، اردو اسپیشلسٹ ہیں، وہ بھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیوز تشریف لائیں۔ بہت شکریہ ظہور رحمان صاحب۔ سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ، شعبہ اردو اور فری لانسنگ کے حوالے سے آپ تک بہترین معلومات پہنچانے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کی رہنمائی فرمائی جائے کہ چاہے شعبہ کوئی بھی ہو، عزم، محنت اور جذبے کی ضرورت ہے، اور پھر منزلیں آپ کی ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے پشاور سے اپنے میزبان ضیاء الرحمان اور پروڈیوسر حامد اللہ خان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔